السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. صدر محترم جناب الحاج وسیم الحق صاحب دامت برکاتہم، امام عیدین حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب مظلہ العلی، بمبئی اور بیونڈی سے آئے ہوئے یہ نوجوان فاضل مولانا رئیس صاحب ندوی اور مولانا لقمان صاحب ندوی، اور اس پروگرام کی رونق اور رعنائی، دل آویزی اور دلکشی کا مظہر جناب قاری اسماعیل صاحب ظفر، جن کے فرزند ارجمن نے ان کی خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے قرآن پاک کی عظیم خدمت انجام دی ہے. ہم مولانا نور الصبا صاحب سے پڑھنے کے زمانے سے واقف ہیں، ان کی سرگرمیوں سے واقف ہیں، اور اسی وقت سے اس بات کا اندازہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل ان سے کوئی بڑا کام لیں گے. ان کی آواز میں بلندی تھی اور طلبہ میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سوچ ان کی بلند ہے. بسا اوقات اپنی نوجوانی نوخیزی کی وجہ سے کچھ ایسی بات بھی کہہ دیتے تھے جو لوگوں کے لیے ان کی گرفت کی بات ہوتی تھی، لیکن وہی کہتا ہے جس کو کچھ اجتماع اپنے اندر محسوس جسے کرتا ہوتا ہے وہی کر پاتا ہے. بہرکیف نور الصبا نے نور ازل کی عکس جمیل پیش کر کے آج ہر کس و ناکس کے دل میں اپنی محبت کا دیا روشن کر دیا ہے، اور محبت سے جہاں دیکھا کسی نے وہیں پلکیں بچھا دی زندگی میں. شبستان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے. محبت ہی وہ منزل ہے جو منزل بھی ہے، صحرا بھی، جرس بھی، کارواں بھی، راہبر بھی، راہزن بھی ہے. مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاج گردش چرخ کہن کی ہے. محبت ہوتی ہے تو محنت پر آمادہ کرتی ہے. محبت اور محنت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. نقطہ اوپر لگ جائے محنت بن جائے، نیچے لگ جائے محبت بن جائے. تو محبت اس باطنی کیفیت کو کہتے ہیں جو مخفی ہوتی ہے، اور محنت اس ظاہری کیفیت اور عمل کو کہتے ہیں جو اس محبت کی دلاویزی کو مظاہر کی شکل میں پیش کرنے پر آمادہ کرتی ہے، مہمیز کرتی ہے. جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے سامنے مسائل نہیں ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عمل ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، وہ مقاصد ہوتے ہیں، وہ عزائم ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے.
اس وقت وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انا دل کو فغا ہم نے. مسائل کیسے کیسے آئے؟ یہ برق و رات کے آباد سبابی دشمنیں جہاں تھی، یہ برق و رات کے آباد سبابی دشمنیں جہاں تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے. لہذا جب فکر ہوتی ہے تو وہ ذکر پر آمادہ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آج ذکر ہے، اس فکر کا نتیجہ ہے. قرآن پاک دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو حقیقت میں کتاب نہیں بلکہ کلام ہے، لیکن کلام کی تمام زیر سایہ وہ کتاب بھی ہے. توریت کتاب ہے، کلام نہیں ہے. انجیل کتاب ہے، کلام الہی نہیں ہے. زبور کتاب ہے، کلام الہی نہیں ہے. صحف ابراہیم و عیسیٰ موسیٰ یہ کتابیں تھیں، کلام نہیں. آپ جانتے ہیں کتاب میں مادہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کے اسپاہری کی مہر لگ جاتی ہے. جس میں مادہ شامل ہو جائے اس کی اسپاہری کی مہر لگ جاتی ہے، اور جس میں مادہ شامل نہ ہو وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے. تو کلام الہی مادے سے پاک، مادے سے پاک. اسی لیے آپ ذرا غور کریں، اسی قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کلمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت زکریا کو تو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، نبی تھے. حضرت یحییٰ کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو ذبح کر دیا، وہ نبی تھے. لیکن حضرت عیسیٰ کی گھیرا بندی یہودیوں نے کی، طرح طرح کے الزامات لگائے، اور جب ہر طرف سے گھیرے میں آ گئے تو چونکہ وہ کلمت اللہ تھے، اللہ نے تخلیق کے لیے مادہ منویہ کا ان کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. دنیا کا ہر فرد نطفے سے پیدا ہوا ہے، نطفے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم اس منی کے قطرے کو جانتے ہو، تم نے پیدا کیا ہے، ہم پیدا کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہاں سے وہ آتا ہے جس سے تمہارا وجود چل رہا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ باقی رہے، تم مٹانا چاہتے ہو نسبندی کے ذریعے، تم مٹانا چاہتا ہو قتل عام کر کے، تم مٹانا چاہتے ہو اس پر پابندی عائد کر کے، لیکن نہیں، یہ ہوتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے اللہ نے سپورٹ کے لیے اس مادہ منویہ کے اندر شہوت رکھی. وہ شہوت ہے جو اس کو نہیں روک سکتے. ایسے غذا میں اللہ نے ایک لذت رکھ دی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم توانا رہیں، طاقتور رہیں. ایسی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. اللہ نے اس میں سرور، اس میں لذت، اس میں شیرینی، اور اس میں روح اور قلب اتر جانے کی بات اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اب جتنا کی کوشش کرے کہ اس سے دور ہو جائے تو وہ دور نہیں ہو کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کافروں نے کیا نہیں کیا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے کہا قرآن پاک سنو نہیں، لا تسمعوا، نہ سنو. اور جہاں قرآن پاک پڑھا جائے شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، ڈی جے بجاؤ. آج جیسا مسجد کے سامنے ڈی جے بجاؤ تاکہ نماز ان کی یہ ہو جائے، اذان نہ دینے پائیں. تو یہ آج کی بات تھوڑے، یہ تو ہوتا ہی رہا ہے، لیکن اذان آج تک رکی ہے، نماز آج تک رکی ہے. روکنے والے چلے گئے اور ان کی زندگی رک گئی، ان کی کامیابیاں رک گئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا کلام ہے. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.
ہم شدید عذاب ان کو دیں گے اور پورا عذاب ان کے لیے مسلط کریں گے ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ میرے کلام کو روک رہے ہیں، میرے فرمان کو روک رہے ہیں۔ بادشاہ کا فرمان کوئی روکے تو اس کو سزا ملے کہ نہیں ملے گی؟ تو بادشاہوں کا بادشاہ اس کے فرمان کو کوئی روکے پھر کیا ہوگا؟ اور جو اس پر عمل کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے زیر اثر کر کے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس زمانے میں کر رہے تھے، ان کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ کہیں گے قال الذین کفروا، منکرین قرآن پاک کہیں گے ربنا، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اضلانا، ہمیں قرآن پاک سے قریب ہونے سے روکا ہے، طرح طرح سے انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں، ہمیں ان کو دکھا دیجئے تاکہ آج ان کو پٹخ کر کے پیر سے کچلیں، ان کے دماغ کو نکالیں۔ یہ وہ کہیں گے کہ اس نے کہ کلام میرا ہی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ سوچئے اس کتاب کو جمع کرنے کا کام کوئی آسان تھا؟ اگر اللہ رب العزت کی نصرت نہ ہوتی، حفاظت نہ ہوتی، اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا، پتھر کے ٹکڑے پر قرآن پاک لکھا جاتا، یا ہرن کی جھلی یا جانور کی جھلی جو میدے پہ ہوتی ہے اس کو نکال کر کے خشک کر کے اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ 23 سال تک جو کتاب لکھی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو خیال آیا، حضرت عمر نے آ کر کے کہا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کرا دیں۔ ایک حادثہ تھا جس نے متوجہ، حوادث برے نہیں ہوتے ہیں، حوادث برے نہیں ہوتے ہیں، حوادث کے معنی نیاپن ہے، حدث کے معنی نیاپن کے آتے ہیں، لہذا حوادث ہمیں کسی اور جگہ لے جانے کے لیے۔ زندگی میں حادثہ جب پیش آتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کو نئی چیز، نئی راہ اس کے لیے کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حادثہ یہ رہا، یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتاب کو جمع کر دیا جائے، ورنہ خطرہ ہے کہیں یہ حفاظ ان کا انتقال ہو گیا یا شہید ہو گئے تو یہ چیز ضائع ہونے کا خطرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ وہ پیچھے پڑے رہے یہاں تک کہ انشراح ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا، ایک پینل تشکیل دی اور کہا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ لہذا قرآن پاک کے جمع کرنے میں یہ شرط رکھی گئی کہ جو بھی قرآن پاک کا لکھا ہوا مجموعہ ملے، جب تک 2 کی شہادت اس پہ نہ ہو اس وقت تک اسے قبول نہ کیا جائے۔ قرآن پاک 23 سال کی مدت میں اترا تھا اور سالوں محنت کی گئی، قرآن پاک مرتب ہو گیا۔ ایک آیت پر آ کر کے مسئلہ پھنس گیا تھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت پہ آ کے مسئلہ پھنس گیا، وہ مسئلہ یہ پھنس گیا کہ سورہ یونس کی، سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس یہ آیت لکھی ہوئی موجود، لیکن دوسرا کہیں بھی کسی کے پاس یہ آیت نسخہ دوسرا نہیں تھا۔ شرط رکھ دی گئی کہ 2 کی شہادت ہو، 2 جگہ وہ چیز پائی ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت خزیمہ وہ ہیں، ایک حادثاتی شکل میں ایک بات ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، ایک دیہاتی شخص آیا، عربی تھے، ان سے اونٹ خریدا، بھاؤ تاؤ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آ جاؤ
گھر پہ آ جاؤ، میں وہاں پیسے دے دوں. لہذا وہ اعلیٰ بھی ذرا حضور جلدی جلدی گئے تاکہ پیسے لا کر کے اس کو دے دیں. اسی میں کچھ لوگ اور آگے کہا کتنے میں بیچا ہے؟ تو اس نے قیمت جو بتائی، لوگوں نے کہا اس سے ہم زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس سے ہم زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، لہذا ہمیں دے دو. اب وہ دیہاتی تھا، پیسے کے لیے آیا تھا کہ اس کو بیچ کر کے ہم پیسہ حاصل کریں اور یہاں سے خرید کر کے کپڑے ہیں، غلے ہیں، یہ لے جائے. وہ اس میں آ گئے، ذرا سا ہرس میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں صاحب دیکھیے ہماری بات ان سے ہو گئی. کیوں بات ہو گئی؟ ابھی تو طے ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کہاں، آپ سے کہاں طے ہوا، کہاں بات ہوئی؟ کوئی آپ کے پاس گواہ ہے؟ بات ہوئی تھی تو حضور اور اس کے درمیان ہوئی تھی، تیسرا کوئی فرد نہیں تھا، تیسرا کوئی فرد نہیں تھا. اب وہ کہنے لگا کوئی گواہ آپ کے پاس ہے، کوئی شاہد آپ کے پاس ہے؟ اتنے میں حضرت خزیمہ پہنچے اور وہ کھڑے ہو گئے کہنے میں گواہ ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اس قیمت پر یہ سودا طے کیا. اللہ کے رسول خوش ہو گئے، فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے، خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے. یہ آپ کے سالوں پہلے یہ بات پیش آئی تھی جب حضرت خزیمہ کہ یہاں وہ قرآن پاک کی آیتیں ملی اور دوسرے کسی کے پاس نہیں، تو یہ ان کی گواہی یہاں کام آئی کہ اللہ کے رسول نے خزیمہ کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا، لہذا اب کسی دوسرے کی تلاش اس کی ضرورت نہیں. اللہ کی طرف سے یہ تحفظ کا مسئلہ ہے. اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی ہے اور بڑی شان کے ساتھ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں. دنیا کی ہر کتاب میں شک کی بنیاد پر کتابیں بدلتی رہتی ہیں، نصاب چینج ہوتا رہتا ہے، تحقیقات اور ریسرچ کے اندر نئی نئی چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن پاک اپنے محتویات کے ساتھ، مشمولات کے ساتھ وہ ہر نئی چیز کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے، وقت پر اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اور علماء اور محققین اس کو ظاہر فرماتے رہتے ہیں، مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترا اور آپ نے ہمیں دیا. ہم اگر اس سے پہلو تہی کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں گرفت ہوگی. میں 2 آیتوں کے تعلق سے بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی آیت سورہ طٰہٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. جو بھی میرے کلام سے اعراض برتے گا، گریز کرے گا، تو کیا اس کو سزا ملے گی؟ اس کی معاشی زندگی، دنیا معاش ہے، آخرت معاد ہے. معاشی زندگی یعنی یہ مادی زندگی، تنگیوں میں ہم اس کو ڈال دیں گے. بینک بیلنس بھرا ہوگا، جائیداد بھی ہوگی، عہدے و مناصب بھی ہوں گے، لیکن ایسی چیز اس کی زندگی کے ساتھ، اس کے ذہن کے ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ امراض کی شکل میں، بیٹوں کی نافرمانی کی شکل میں، پڑوسیوں کے حسد کی شکل میں ایسا ڈال دیں گے کہ یہ معاشی زندگی اس کی جو ہے تنگ ہو کر کے رہ جائے. سکون حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کا راستہ اختیار کرے گا، پہاڑوں میں جا کر کے گھسنا چاہے گا. آج بڑے بڑے محل میں رہنے والے، ہر طرح کی سہولتوں سے رہنے والے، ذرا ان کی زندگی دیکھیے. جہاں موسم آتا ہے بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ سکون نہیں. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بہت ہی تنگ کر دیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے جو اللہ کا کلام پڑھتا نہیں ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا نہیں ہے. اس سلسلے میں
فکر نہیں کرتا ہے ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا رب کریم ہم تو بینا تھے, ہمارے پاس آنکھیں تھیں, آپ نے ہم کو اندھا اٹھایا. معاشی زندگی میں تو نے ہمیں بینا رکھا اور معاد کی زندگی میں تو نے ہمیں اندھا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں گی, ہمارا ذکر تمہارے پاس آیا, ہمارا کلام تمہارے پاس آیا اور تو نے اسے فراموش کر دیا, آنکھ اس سے بند کر لیا, تو آج تمہاری آنکھ نہیں کھلی. یہ قرآن پاک ہے. آگے میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو اور زیادہ جھنجھوڑ دینے والی ہے. ہماری فکروں کو, ہمارے حالات و ماحول کو, جس کی بنیاد پر ہم بہت سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اللہ کے پکڑا و گرفت کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. جو قرآن پاک سے گریز کرے گا, نہ پڑھتا ہے, نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, نہ اولاد کو پڑھاتا ہے, ادھر ادھر کی ساری چیزیں پڑھاتا ہے, لیکن قرآن پاک نہیں پڑھاتا ہے, نہ پڑھتا ہے, اس کے پاس وقت نہیں. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, تو اس کے اوپر بوجھ ایسا ڈالا جائے گا. کس چیز کا بوجھ؟ بعض مفسرین نے عجیب بات, یعنی ذہن میں جو بات آتی ہے کہ آج بچے کتابوں کا بوجھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, نرسری سے لے کر کے اور انجینئر تک, وہاں سے لے کر کے ڈاکٹری تک, جتنی چیزیں ہیں یہ سب وزر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک کو چھوڑ کر کے جب کہا وزر ہے, اور جب وزر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا بوجھ اس کے سر پہ ڈالے گا کہ لو یہ, اور ہمیشہ اسی میں پڑا رہے گا, اور بہت برا وہ بوجھ ہے جو اس کے سر پہ ڈالا جائے گا. لہذا قرآن پاک سے ربط پیدا کرنا چاہیے. اور آج سویڈن کے اندر, ناروے کے اندر, ڈنمارک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس قرآن پاک کا کوئی جواب نہیں ہے. جب طاقتور کسی پر غالب آ جاتا ہے تو کمزور کیا کرتا ہے؟ زبان اس کی چلتی ہے اور کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے. اس لیے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تنویر ہے کہ نہیں. ہم مبارکباد اس موقع پر نور الصبا صاحب کو پیش کر رہے ہیں. انہوں نے 26 سال میں یہ کام انجام دیا ہے. تو یہ کتاب تو 23 سال میں اتاری گئی ہے. 23 سال میں جب آئی, اور جس پر جتنی مدت صرف کی جاتی ہے اس کی معنویت, اس کی افادیت, اس کی نافعیت, اس کی صالحیت و صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. امام بخاری نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی, حضرت امام مسلم نے مسلم شریف 15 سال میں لکھی. لہذا یہ انشاءاللہ مفید ہوگا. اس کے ساتھ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ آپ اس کو جب مرتب کریں تو اگر عناوین کے ساتھ مرتب کر دیں تو اور زیادہ افادیت کا ایک پہلو سامنے آئے گا. کوئی شرک پہ دیکھنا چاہتا وہاں پر وہ شرک کا جو ہے موجود ہے, تجارت کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں وہ آیتیں موجود ہیں. تو اس طرح اگر اس کو مرتب کیا جائے تو استفادے میں بھی آسانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا یہ سلسلہ ہونا چاہیے. اور یہ شہر تو اسی عنوان سے پہچانا جاتا رہا ہے. ہم لوگ بچپن میں پڑھنے کے زمانے سے جب ہمارے یہاں ندوے میں ہمارے مفسر قرآن حکیم زمان حسینی صاحب تشریف لاتے تھے, اللہ نے بڑی وجاہت دی تھی. ہم سب کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مفسر قرآن ہے کلکتے کے, مفسر قرآن ہے کلکتے کے. وہ تو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی. لیکن جب آدمی اخلاص سے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے ورثہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہمارے نور الصبا صاحب اس وراثت علمیہ کے ہیں بہترین وارث اللہ نے ان کو بنایا ہے. ماشاءاللہ اردو سے بھی واقف, انگریزی سے بھی واقف, عربی سے بھی واقف, اور ان کی واقفیت جو ہے مجہت ہے. لہذا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.